اللہ کی کل مخلوق میں جن میں جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات یہ شمار ہوتے ہیں، تو ہم انسانوں والے کھاتے میں شمار ہوتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان دو قسم کا ہے، ایک مادی، ایک روحانی۔ تو روحانی تو ہم بنیں گے جا کے عالم لابوت میں، تو فی الحال ہم مادی ہی بچے تھے۔ اب جو مادی ہے وہ اس کے کچھ مقامات ہوتے ہیں، اس میں سے وہ گزرتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں ہے ناسوت، پھر اس کے بعد جبروت، پھر ملکوت۔ ہم ملکوت تک پہنچے ہوئے ہیں، آگے لاہوت اور ہاہوت تک ہم نے سفر کرنا ہے۔ فی الحال ہم مادی ہی انسان ہیں۔ اب اس ملکوت میں ہم نے تلاش کی یہ مذہب، فرقے اور سلسلے۔ تو ہم نے مذہب اسلام سلیکٹ کر لیا، فقہ جعفریہ سلیکٹ کر لیا، اور سلسلہ ولایت علی سلیکٹ کر لیا۔ اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام مہدی سرکار یا خود ہمارے مرشد بنیں یا اپنا کوئی نائب ہمیں عطا کریں جس کو ہم اپنا مرشد تسلیم کریں۔ تو جب تک وہاں سے سگنل نہیں ملتا تب تک ہم نے کرنی ہے اپنی اصلاح۔ تو جو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور وہ کوشش ہم نے کرنی ہے۔ یہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے۔ اب ہم سٹارٹ وہاں سے لیتے ہیں کہ جب ہم سارے مخلوقات میں سے انسان ثابت ہوئے، تو وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ انسان دو قسم کا ہے، ایک مادی اور ایک روحانی۔ یہ جو روحانی انسان ہے نا، یہ اصل میں ہے نفسی انسان، اور یہ نفسی ویسا نفسی نہیں جو نفس امارہ والا ہے۔ یہ وہ نفسی ہے جو نفس ذکی ہے، جو اپنے نفس کو نزاکت دے چکا ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اس لحاظ سے کہ جو بھی اظہار ہے نا ہماری روح کا، وہ نفس کے ذریعے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ جب نفس بگڑا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو پھر یہ دو الگ الگ ٹریک بن جاتے ہیں، ایک روح کا، ایک نفس کا، اور پھر وہ کسی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو ہم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مقام نفسی ہے، انسان کی قسم ہے، جس کو روحانی بھی کہا ہے میں نے، اس سے آگے اوپر ایک عقلی انسان بھی ہے۔ عقلی انسان جو ہے وہاں پہ انبیاء، رسول اور ائمہ پہنچتے ہیں، اور وہ جس کو چاہے، جس عام انسان کو بھی وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب ان کی ترتیب ایسے بنی ہے کہ سب سے نیچے ہے مادی انسان، اس سے اوپر ہے نفسی انسان، اس سے اوپر ہے عقلی انسان۔ اب مادی انسان تو ہم ہیں، اس سے آگے ہم نے بننا ہے عقلی۔ اور عقلی کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا نفسی کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اچھا، مادی انسان جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ میں نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے، اسلام آباد سے میں نے جانا ہے کراچی۔ تو اب میں پہلے گھر سے نکلوں گا، کوئی گاڑی پکڑوں گا، اگر میری پرسنل کنوینس ہے تو میں اس پہ نکلوں گا، یا پھر میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کروں گا، کوئی نہ کوئی میں ٹرمینل تلاش کروں گا، وہاں سے پھر وہ گاڑی اپنے ٹائم پہ وہاں سے روانہ ہوگی، تو 12-14 گھنٹے کے بعد وہ کراچی مجھے پہنچ جائے گی۔ بھلے ایئرپلین پہ میں چلا جاؤں تو بھی مجھے 3 گھنٹے لازمی لگیں گے، اور میں نے مختلف جگہوں پہ جانا ہو تو اس سے زیادہ ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر میں ہوں نفسی انسان، روحانی انسان، تو پھر اس کی ترتیب ایسے ہوگی کہ جیسے اب آپ اپنے ذہن میں سوچیں، ابھی بے شک ابھی بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ میں لفظ ایک استعمال کرتا ہوں، نام لیتا ہوں لاہور، مینار پاکستان۔ تو اب آپ کو مینار پاکستان نظر آیا، اور ایسے نظر آیا جیسے آپ لاہور جا کے اس کو روبرو دیکھ رہے ہیں، مطلب اب لاہور پہنچ گئے۔ پھر میں نے مقبرہ قائد اعظم کا نام لیا، تو اب آپ کے سامنے وہ ہے، تو اب آپ 1 سیکنڈ میں کراچی پہنچ گئے۔ پھر میں نے فیصل مسجد کا نام لیا، آپ اسلام آباد آ گئے۔ پھر میں نے درہ خیبر کا نام لیا تو آپ پشاور پہنچ گئے۔ پھر میں نے برج خلیفہ کا نام لیا، آپ دبئی پہنچ گئے۔ پھر میں نے الفا ٹاور کا نام لیا تو آپ پیرس پہنچ گئے۔ پھر میں نے لندن برج کا نام لیا تو آپ انگلینڈ پہنچ گئے۔ تو یہ ایک ایک سیکنڈ میں آپ نے اتنا فاصلہ جو طے کیا ہے، یہ سپیڈ ہے اس نفسی انسان کی، اس روحانی انسان کی، جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اس سے آگے پھر عقلی ہے انسان۔ عقلی انسان میں آپ جو لاہوت کا مقام ہے، بلکہ ہابوت کا مقام ہے، وہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، جہاں آپ کی بات، گفت و شنود اللہ سے ہوتی ہے، انبیاء سے ہوتی ہے،
اولیاء سے ہوتی ہے، آئمہ سے ہوتی ہے۔ تو پیچھے جو ہم نے ابھی سفر طے کیا ہے وہاں ہم پہنچے ہیں ولایت تک۔ اب اس ولایت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ولایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت قوت پروردگار ہے، اور اس کی میں آپ کو 2-3 تصویریں ہی کھاتا ہوں کہ ولایت یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا نا، یہ ولایت ہے۔ وہ کوڑیوں پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا، یہ ولایت ہے۔ شاہ شمس تبریز نے اب نظام الہی کا حصہ ہے، نظام شمسی، سورج فلک چہارم پہ وہ ہے، تو اس کو اتنا نیچے کر لیا، اتنی تپش اس کی بڑھا لی کہ سورج کو اپنا بنا لیا مچ، اپنا جولا بنا لیا، جس سے اپنا وہ گوشت بوٹی بھون لی، یہ ہے ولایت۔ شہباز قلندر سرکار نے قلعہ پلٹ دیا، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا قلعہ کرینوں سے بھی نہیں پلٹا جاتا، تو انہوں نے بس ایسے وہ اپنا جوتا الٹا کیا اور وہ الٹ گیا، تو یہ ہے ولایت۔ اب جو بودلہ بہار ہے، بودلہ سکندر ان کے مرید خاص، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف لوگوں کو قصائیوں نے بیچ دیے تھے۔ انہوں نے ایک آواز پہ سارے ٹکڑے اکٹھے کر کے پورا انسانی وجود بنا کے پھر اس کو زندہ کر لیا، یہ ولایت ہے۔ یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور ولایت کا ایک مختصر مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس ایک ذرہ بھی ولایت کا ہوگا وہ رزق دینے پہ قادر ہوگا، اور اگر ایک ذرہ جس کے پاس ہے ولایت کا ہو رزق دینے پہ قادر ہے، تو جس کے پاس منبع ولایت ہے، جو خود منبع ولایت ہے، وہ کیا ہوگا۔ اور جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، بھلے قلندری سلسلہ ہو، بھلے چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، جو بھی سلسلے ہیں، سب کی برانچیں جو ہیں وہ ولایت تک پہنچتی ہیں، اور ولایت علی تک پہنچتی ہیں، اور مولا علی بادشاہ منبع ولایت ہیں، وہیں سے ہمیں بھی ولایت ملنی ہے، اور ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور اب ہمیں 3 کیٹیگری پتہ چل چکی ہیں کہ ہم ایک تو مادی ہیں، ایک نفسی ہیں، ایک عقلی ہیں، لیکن مادی پہ تو ہم ابھی پہنچے ہوئے ہیں، آگے ہم نے پہنچنا ہے نفسی پہ، روحانی پہ، اور وہ تب شروع ہوگا جب ہم لاہوت کا سفر شروع کریں گے، جب ہمیں الہام ہونا کم از کم شروع ہو جائے گا، جب لدنی عطا ہوگی۔ لدنی یا لدنی یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ تو وہ جو لاہوت سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کتابوں میں ملتی ہیں، نہ لوگوں کے پاس سے ملتی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ان پہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ یہ بات نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ قرآن سے پہلی والی کتابوں میں ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے، نہ کسی بزرگ نے بتایا، یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو۔ تو ان کے لیے وہ بے شک عجیب بات ہے، اور ان کو بے شک عجیب لگتی بھی رہے، لیکن جب آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہستی آپ کو ایسے ایسے نئے نئے راز کھلتی ہے کہ وہ نئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے سمجھے کہ ایک وحی نئی ہو رہی ہے، آپ کو الہام نیا ہو رہا ہے، آپ ایک نئی کتاب لکھ رہے ہیں جو پہلے کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ ساری منازل، یہ سارے گول ہم نے اچیو کرنے ہیں۔ تو اب اس سے آگے والی جو ویڈیو ہے وہ میں نفس پہ بناؤں گا، جس میں نفس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو میری ویڈیو میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور اگر اچھی لگے تو اپنے کومنٹ سے اپنا اظہار کیا کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔